أيها المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ایک دن آئے گا جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، یہ ستارے، یہ سیارے جھڑ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ واذا القبور بعثرت، اور قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر زیرو، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کیا ہے آگے کے لیے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس بات نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے اور فراڈ میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، ہر چیز کو برابر برابر لگایا ہے، جس صورت میں چاہا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس صورت میں تجھے خوبصورت بنا دیا، بولنے کے لیے خوبصورت زبان، سننے کے لیے خوبصورت کان، بڑا ہی پیارا ایمان دیا، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن دی، عبادتوں میں سے اعلیٰ عبادتیں کرنے کے مواقع عطا کیے، تو پھر بھی اپنے رب سے دور ہے۔ جان لو وہ دن ایسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے اس دن بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں اپنے بیٹے سے دوڑتی نظر آئے گی، اور اسی طرح بہن اپنے بھائی سے بھاگتی نظر آئے گی۔ دنیا میں جتنے انسان کے عزیز قریبی رشتہ دار ہیں وہ سارے انسان سے دور ہو جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مالک فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی کی اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، مالک الملک کی اجازت کے بغیر سفارش کرے یا اس کا سفارشی بنے۔ دنیا میں تو انسان سفارشات کروا لیتا ہے، کر لیتا ہے، چٹی جرمانہ دے کے اپنی جان چھڑوا لیتا ہے، وہاں کوئی پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وہاں عدل ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اتنا ہولناک، خوفناک دن ہے۔ ہاں ایک ہستی ہے، وہ کائنات کی عظیم ہستی ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ امام المرسلین ہے، جن کو یہ حق سفارش اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن بھی عطا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں نبی سارے آئیں گے، دنیا میں تو اللہ نے عزتیں دی ہی دی ہیں، کل قیامت کے دن بھی اپنے نبی کو اللہ بہت ساری عزتوں سے نوازیں گے۔ امت کے بارے میں آپ غمخوار ہیں، کہتے ہیں میں سجدے میں گروں گا تو مجھے کہا جائے گا ارفع رأسک، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے،
اور سل مانگیے تو عطا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، اور آپ سفارش کریں اپنی امت کے حق کے بارے میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے یہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے کہ میرا دشمن مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ رب العزت نے رعب اور دبدبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈالا ہوا ہے۔ میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا، جہاں وقت ہو وہیں پہ ادا کر لو اپنی نماز کو، قضا نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے مجھے اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی ہے۔ میں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، لیکن ایک دعا میں نے چھوڑ دی ہے کہ اللہ وہ کل قیامت کے دن میں امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ اتنا غمخوار نبی ہمیں ملا ہے۔ اس لیے میں نے کل گزارش کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارشی وہاں نہیں ہوگا، تو ایک عظیم ہستی ہوگی جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں جس نے درود کو پڑھا ہوگا، مجھ پر ایمان لایا ہوگا، اذان کے بعد درود ابراہیم کو پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کی تلاوت اور ورد کرتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ میری سفارش کو ان کے لیے حلال قرار دے گا، وہ میری سفارش کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے تیرے نبی کے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سفارش کا مستحق بنا دینا، اپنے نبی کی سفارش کا ہمیں مستحق بنا دینا، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو انسان کی محشر کے دن سفارش کریں گے۔ تو محشر کے سفارشی کون ہوئے؟ محشر کے سفارشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محشر کے سفارشی محمد الرسول اللہ کی جتنی پیاری عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں، آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کل قیامت کے دن ماں کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، لیکن تلاوت قرآن تمہارے ضرور کام آئے گی، یہ روزہ رکھنا تمہارے ضرور کام آئے گا، کیونکہ کائنات کے عظیم نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن قرآن اور روزہ انسان کی سفارش کے مستحق بنیں گے، اور اللہ انہیں سفارش کا حق ادا کریں، حق دیں گے کہ آپ سفارش کریں قرآن پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے۔ پتہ چلا اللہ اعمال کی بھی سفارش اس دن اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق اور اپنی اجازت کے مطابق ان کو حق دیں گے کہ روزہ دار کے لیے روزہ سفارش کرے، اور تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے، اور حافظ قرآن بھی اللہ رب العزت کی سفارشی لوگوں میں اللہ شامل فرمائے گا۔ اور اتنے سب سے زیادہ اگر کسی کی کارگر وہاں سفارش تمہارے کام آئے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔